آج کی اس پر رونق محفل حمد و نعت کا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں انعقاد کیا گیا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں محفل حمد و نعت، جو کہ محسن انسانیت، خاتم پیغمبراں، رحمت ہر جہاں، آقائے کائنات، نور مجسم، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی۔ رب العزت خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی رسول پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آغاز محفل میں ہم قرآن کریم کی چند آیات کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ قرآن جو ذات احادیث نے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نازل فرمایا، وہ قرآن جس کے بارے میں خود خالق قرآن فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب میں ملتمی ہوں ADBCS 3rd سیمسٹر سے بلال خانی کا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل ولا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ لوح بتوں قلم بتوں تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا تیرے محیط میں حباب۔ تو اسی لیے جب نام محمد لکھا جائے، صبا کا سینہ بنے سفینہ، صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں رواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گل نارے آسماں ہو، سبھی سمندر ہوں میرے بس میں، سبھی سمندر ہوں میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، کہیں پہ قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، بچا کے مسند بشارتوں کے، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو۔ اگر یہ سب کچھ ملے تو مجھ کو،
اگر یہ سب کچھ ملے تو مجھ کو درود لکھوں سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنے پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں، حیا کی تختی سے اپنے پلکوں پہ پھر محمد کا نام لکھوں۔ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی سافٹ ویئر انجینئرنگ سیکنڈ سیمسٹر سے فاطمہ نثار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته، ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے، ہادی ہے تمام امت کے اور رہنما ہے شریعت کے۔ اللہ ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته، انگلی کے اشارے پیڑ چلے، حجاز سے پتھر
سبحان اللہ۔ یہ تھیں فاطمہ نثار جنہوں نے اتنے منفرد انداز سے نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ معزز سامعین، دنیا کے اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے نور مجسم آئے، غریب و یتیموں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، جھوٹ و باطل کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، بری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر آئے، ان کے آنے سے ہی مسلمانوں کو سب ملا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں ADBCS 3rd سیمسٹر سے محمد حسنین کا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، کہ سب کا انتخاب ہے خدا، سب کا انتخاب ہے خدا، کہ سب کا انتخاب ہے خدا، سب کا انتخاب ہے خدا، خدا کا انتخاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، کہ عرش بھی ہو جن کے زیر پا، عرش بھی ہو جن کے زیر پا، کہ عرش بھی ہو جن کے زیر پا، عرش بھی ہو جن کے زیر پا، کا وہ نواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، کہ گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، کہ گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، میرا بھی شباب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، کہ حسین ہیں جو دل میں دوستو، 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 پھر تو کامیاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب
سپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس محفل میں ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذاکر خود اللہ ہے، جس کی نعت پڑھتے ہوئے پروردگار عالمین کہیں اسے والشمس کہتا ہے، کہیں یاسین اور طٰہٰ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کہیں اس کی زلفوں کو واللیل سے تشبیہ دیتا ہے۔ جب رب کائنات کو اس پر بہت پیار آتا ہے تو یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتا ہے۔ جس حسن کامل کو خلق کر کے وہ بے دل بھی اپنا دل دے بیٹھے، اس محبوب الہی کے سامنے حسن یوسف ہیچ نظر آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا استاد ملائکہ جبریل جیسا فرشتہ جس کی پرواز سے لا علم ہو، اس اشرف الانبیاء کی اپنی عظمت و بلندی بشر کے ادراک میں کہاں آ سکتی ہے؟ ہمارے جیسے کم علم اور کج فہم اس رفت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں جو محبوب الہی ہے، جو براق کا سوار ہے، جس کی منزل کعبہ کوسین سے بھی آگے ہے، جو صاحب وحی ہے، جو وارث قرآن ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی BSIT سیکنڈ سیمسٹر ثانیہ خورشید۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے
को यूं मत सोना, दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। सुभान अल्लाह। यही थी PSIT की सानिया खुर्शीद, जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से हदिया नात पेश किया। मेरी दुआ है कि बहुत मुक़द्दस है मेरे प्यारे नबी के कदमों की धूल, बहुत मुक़द्दस है मेरे प्यारे नबी के कदमों की धूल, काश के इस धूल का कोई ज़र्रा मेरी कब्र की ज़ीनत बन जाए। अब मैं दावत देना चाहूँगा ADPIT फर्स्ट सेमेस्टर से मोहम्मद शकील को कि वो आएँ और बारगाह रसालत में गुलाए अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। रहे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। रहे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। रहे मुक़द्दर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया। रहे मुक़द्दर ये राय हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राय हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना आका, सलाम लीजिए गुलाम आया। ओ ये कहना आका, बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन ना सुबह आया ना शाम आया। रहे मुक़द्दर हुज़ूर हक़
सलाम आया बयाम आया झुकाओ नजरें बिछाओ पलकें अदब का आला मकाम आया। जज़ाकल्लाह। अब मैं हदीस मुबारक पेश करने के लिए दावत देना चाहूँगी ADPCS 3rd से असरा ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना और दगाबाजी करना ना छोड़े तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाम मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, नाम मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, इनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, कहते हैं कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। अब मैं दावत देना चाहूँगा BSCS 8 सेमेस्टर से इफ्तिखार लियाकत को कि वो आएँ और इस महफ़िल मिलाद में हदिया नात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। डूब सकती नहीं तूफान की तुगयानी में, हमारा अकीदा है डूब सकती नहीं तूफान की तुगयानी में, अरे जिसकी कश्ती है मोहम्मद की निगहबानी में, अरे जिसकी कश्ती है मोहम्मद की निगहबानी में। और जब है कि जहाँ उनका नाम आ जाए वहीं जुबां पे दरूदो सलाम आ जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चारों तरफ नूर छाया आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया आका का मिलाद आया। अल्लाह 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 अल्लाह। शम्सों कमर और तारे क्यों ना हो खुश आज सारे, शम्सों कमर और तारे
اشعار رمضان مبارک کے حوالے سے پیش کروں گا، توجہ فرمائیں۔ یا مصطفیٰ طاہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ طاہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ طاہو مصطفیٰ طاہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ طاہو پھر اذن حاضری کا، ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ۔ روتا ہوا میں جاؤں داغے افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا۔ ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ یا مصطفیٰ طاہو پھر اذن حاضری کا، ایک بار تو بلا لو رمضان میں مدینہ۔ شولا جویں اگ دا تندور وچ بولدا، شولا جویں اگ دا تندور وچ بولدا، عشق حقیقی منصور وچ بولدا، موسیٰ دا پیار کوہ طور وچ بولدا، رخ جد بولدا تے بور وچ بولدا، فیض بابے بلے دا قصور وچ بولدا، سدائیں شیطان تے فطور وچ بولدا، پیسہ ہی تے بندے مغرور وچ بولدا، نور دا نظام سارا نور وچ بولدا، ولیاں دا حال تے قبور وچ بولدا، دلہ دا جذوق سرور وچ بولدا، پر نصر اس گل وچ شک گڑا باقی ہے، رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا، جے نہ ملیا نبی سہارا تو پھر آقا کی بارگاہ میں ناصر صاحب بہت اچھی بات لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں رک ہوئے ٹینی ہوئے بور نال سجدی،
रुख होवे टैनी होवे बूर नाल सजदी सूली जिवें शाम मंसूर नाल सजदी भुख सदा भुखे मजबूर नाल सजदी शाम दी जमीन कोहे तूर नाल सजदी कश्ती दरिया दे विच पूर नाल सजदी अख जिड्डी सोहनी होवे नूर नाल सजदी जन्नत भी मन्निया है हूर नाल सजदी पर नासर इस गल विच शक केड़ा बाकी है सारी कायनात पई हजूर नाल सजदी जे ना मिलिया नबी सहारा ते कोई कहंदा यार ते औलाद बड़ी चीज़ है ते कोई कहंदा यार ते औलाद बड़ी चीज़ है कोई कहंदा महफिलां च दाज बड़ी चीज़ है कोई कहंदा फुल्लां उत्ते नाज बड़ी चीज़ है ये भी गल ठोस है जिहाद बड़ी चीज़ है पर नसर असी सारे नचोड़ कट छड्डने लज पालिया कदम लाद बड़ी चीज़ है 18,000 जो आलम आहा ते अगे हुसैन दे मरदे ते हशर विच मैं कहना फरिश्तियां नू ते हशर विच मैं कहना फरिश्तियां नू फरदे अमल मेरी जरा फड़ो यारो की होया जे जन्नत दी मोर लग गई इसे गल ते तुसी नाड़ो यारो जन्नत विच मेरा नहीं जी लगना एवें नाल जावेद नालणो यारो तानू वास्ता मदनी सरकार दा जे मैनू शहर मदीने विच खड़ो यारो 18,000 जो आलम आहा ते अगे हुसैन दे मरदे फिर आका की बारगाह में नर्स साहब फिर बहुत अच्छी बात लिखते हैं। अब लिखते हैं चूँकि दारन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, चूँकि दारन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है, माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा तो कलमे का भी निगहबान हुसैन इब्ने अली है। हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरे ख्याल वर्गा किसे नू आया ख्याल कोई नहीं। हुसैन तुम्हें फादा मरकज, हुसैन तुम्हें सबरदा सेरा, रसूल नबियां दा फखर करदा हुसैन मेरा, हुसैन मेरा। हुसैन रब्बे कमाल तुम्हें, तेरे दुआत के कमाल कोई नहीं। हुसैन तेरा ही हौसला है मिटा के सब कुछ मलाल कोई नहीं। 18,000 जो आलम आहा ते अगे हुसैन दे मरदे। पर जेकर ओ मन दे ओ बैत रसूली ते फिर पानी क्यों बंद कर दे। मुफ्तियाँ के धार से ये कहती है करबला कि जिक्र उसका दीदार जो जीना सिखा गया। अरे तुझसे तू एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। 18,000 जो आलम आहा ते अगे हुसैन दे मरदे। सुभान अल्लाह। ये थे इफ्तिखार साहब जिन्होंने इतने बेहतरीन और ख़ूबसूरत आवाज़ से
اس محفل میلاد کو اجاگر کیا۔ الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ دن تیرے آنے سے معتبر تھے، دن تیرے آنے سے معتبر تھے، نور میں ڈوبے شام و سحر تھے۔ تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے سر رضوان یاسین صاحب کو کہ وہ آئیں اور ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت پر خطاب بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اس بابرکت محفل میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ پاک ذات ہم تمام کا اس بابرکت محفل میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چند منٹس ہیں جس میں چند چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ دوست احباب، خاص طور پر ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس، جنہوں نے یہ بابرکت محفل کا انعقاد کیا اور ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم نیکیوں کو اکٹھا کر سکیں اور اپنے لیے بخشش کا سامان کر سکیں۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اور روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ چند ایک باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ہم سنتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں صرف اتنا اشارہ دیا ہے۔ اس کا انعام و اکرام کتنا ہوگا، کیسا ہوگا، کس طرح عطا فرمائے گا اور کیا چیز عطا فرمائے گا، اس کا اشارہ اللہ رب العزت نے، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، میں نے اپنی فرما برداری کے عوض میں اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے۔ جو میری مانتا ہے، جو اسلام کو پریکٹس کرتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، دین اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کا انعام اور اس کی جزا کیا ملے گی۔ ویسے تو اشارے دیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جنت عطا کروں گا، جنت میں یہ محلات دوں گا، حور و قصور دوں گا، غلمان دوں گا، کتنی جنت دوں گا، یہ سب کچھ بیان کیا، لیکن اس کا خلاصہ اس آیت مبارکہ میں نکالا، یہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا لیکن حقیقت کو تم پھر بھی نہیں پا سکتے۔ اصل جو میں نے تمہیں عطا کرنا ہے، جو تمہیں دینا ہے، اس حقیقت کو تم پا نہیں سکتے، میں جتنا سمجھانا چاہوں تم نہیں سمجھ سکتے۔ باری تعالیٰ وہ کیسے؟ وہ تو اس عالم آخرت کی باتیں ہیں، وہ میں کتنا سمجھانا چاہوں اس دنیا میں تو تمہیں سمجھ آ نہیں سکتا، لیکن اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھا ہے، قرۃ اعین، جب تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں وہ دوں گا، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تم خوش ہو جاؤ گے اور تم یہ سمجھو گے کہ ہمارے عمل کا صلہ ہمیں بہترین مل گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، جو اللہ کے فرشتے حاملین عرش ہیں
انہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے ملائکہ وہ ہر وقت تسبیح کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ حدیث پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت حاملین عرش جو ملائکہ ہیں ان سے کہتا ہے میری تسبیح روک دو، میری تسبیح نہ کرو، اب یہ مبارک مہینہ آیا ہے، تمہاری تسبیح یہ ہونی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ جو اس ماہ میں روزہ رکھتا ہے اس کی بخشش فرما دے۔ اور وہ سارا ماہ اللہ کی یہی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت پورا سال رمضان المبارک کے مہینے تک جنت کو آراستہ کرتا رہتا ہے، جنت کو سجاتا رہتا ہے، جنت میں اور زیادہ خوبصورتی پیدا کرتا رہتا ہے، حور و قصور اور زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پورا سال تیاری کی جاتی ہے، اور جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے پھر جنت بھی سوال کرتی ہے، حور و قصور بھی سوال کرتے ہیں باری تعالیٰ اب تو ہمارے لیے اپنے بندوں کو پسند فرما جنہوں نے ہمارے اندر آنا ہے، ہمیں تو نے دینا ہے، ان کو پسند فرما تاکہ وہ ہمارے اندر آ سکیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ یہ تمہاری صحت کے لیے بھی بہتر ہے، تمہاری زائد چربی کو دور کر دیتا ہے، کولیسٹرول کو ختم کر دیتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل کر دیتا ہے۔ یہ تو آج سائنس بھی کہتی ہے کہ روزہ انسان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن جب مسلمان اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے وہ سائنس کو سامنے تو نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام نے کبھی نہیں دیکھا سائنس کیا کہتی ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، وہ تو ایک بات جانتے تھے اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور مسلمان کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں ہم سمجھتے جائیں، اللہ اس کا رسول جو حکم دیتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اللہ رسول کو کوئی نقصان ہوتا ہے ہمارے عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے، اور ہمارے عمل کے کرنے کی وجہ سے نہ ہی ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمارے فائدے اور نقصان کی بات ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر میں زمین اور آسمان کو انسانوں سے کلام کرنے کی اجازت دے دوں، آسمان بھی میرے بندوں سے کلام کرے، گفتگو کرے، اور یہ زمین بھی میرے بندوں سے گفتگو کرے، تو فرمایا یہ زمین و آسمان روزہ دار سے گفتگو کریں گی اور یہ کہیں گے کہ تو نے روزہ رکھا ہے، تجھے خوشخبری ہو، تو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن جب روزہ دار اٹھیں گے، روزے کا عمل ایسا عمل ہے کہ جب روزہ دار قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلیں گے، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ وہ جو حشر کا میدان ہوگا اس کی نفسا نفسی کا عالم اگر حدیث مبارکہ کو آپ پڑھ کر دیکھیں جو اس میں وارد ہوئی ہیں تو وہ ہولناک منظر ہے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے زبانیں لٹک رہی ہوں گی، جیسے کتے کی زبان لٹکتی ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے، پانی نہیں ہوگا، گرمی کی حدت ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر کوئی یہ کہتا ہوگا باری تعالیٰ میری سارے بچوں کو، میرے والدین کو جہنم میں ڈال دے، قرآن کہہ رہا ہے میرے والدین کو جہنم میں ڈال دے، میرے بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے بچا لے، میں سب کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ نفسا نفسی کا عالم، اس میں روزہ دار کو جو اجر دیا جائے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ روزہ دار جب قبر سے نکلیں گے ان کے منہ سے خوشبو مشک سے زیادہ پسندیدہ خوشبو ان کے منہ سے آتی ہوگی، ان کو کھانے انواع کے پیش کیے جائیں گے، پانی مشروبات پیش کیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو، یہ تو نفسا نفسی کے عالم میں ہے، ہر کوئی پریشان ہے، پیاس کی شدت سے نڈھال ہے، تم مزے لے کر کھاؤ، تم نے روزہ رکھا تھا، اپنے آپ کو روکا تھا،
آج اللہ نے یہ انعام دیا ہے، یہ سارے جنت کے خوان تمہارے لیے بچھائے گئے ہیں، کھاؤ، یہ سارے مشروبات تمہارے لیے ہیں، ان میں سے پیو۔ اور وہ کھاتے اور پیتے ہوں گے، اور دوسری طرف جو غیر روزہ دار ہوں گے وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے محشر کی گرمی کا شکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت روزہ داروں کو یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اور کثیر احادیث مبارکہ روزہ داروں کی فضیلت کے باب میں، یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا، جب بھی یہ ملا کرے یہ غنیمت کی بات ہے، اس کی ہر گھڑی نعمت ہے، اس کی ہر گھڑی اللہ کو پسند ہے جب بندہ روزہ دار اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ اور حدیث پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا اور فرمایا اے موسیٰ اگر میں اجازت دوں یہ زمین اور آسمان میرے بندے سے کلام کریں تو میں ان کو کہوں گا میرے بندوں سے کہہ دو تم روزہ رکھتے ہو، ان قریب میرا اجر دیکھ لو گے۔ اس کا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا میں تم جو کچھ مانگو گے وہ عطا کروں گا۔ جب روزے ختم ہو جائیں گے تم آخرت کا سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں سوال کرو گے میں مصلحت کو دیکھوں گا، تمہارے لیے کون سی چیز پسند ہے وہ عطا کروں گا، جو پسند نہ ہو اس کے بدلے میں کچھ اور بہتر تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، جتنے دن رہ گئے ہیں بڑے غنیمت کے دن ہیں، جو اس سے فائدہ حاصل کر لے بہت ہی خوش نصیب ہے۔ ہم بھی مل کر دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اس رمضان المبارک کے مہینے سے استفادہ کرنے کی، کثیر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مبارک ہم سے راضی ہو کر جائے، کیونکہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان کا مہینہ بندے کی شفاعت کرے گا۔ اس کے گناہ ہوں گے، شیطان نے دھوکہ دیا، نفس نے غلبہ کیا، یہ گناہوں میں ملوث رہا، اب اس کو حکم ہو جائے گا یہ تو جہنمی ہے، اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہیں گناہ تو بہت زیادہ ہیں، اب اس کو تو جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ اچانک رمضان کا مہینہ آ جائے گا اور وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس نے روزہ رکھا تھا، میرا اکرام کیا تھا۔ اور حدیث پاک حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کی سفارش قبول کرے گا اور اس کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کی چند نیکیوں، تھوڑی نیکیوں کے باوجود رمضان کیا اکرام کرنے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا ذی الجلال والاکرام، یا باری تعالیٰ تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے یہ بزم سجائی ہے، یا باری تعالیٰ جنہوں نے سجائی جو شریک ہوئے تمام کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا باری تعالیٰ اس محفل کی شرکت کو ہمارے سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یا باری تعالیٰ آئندہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس کے دھوکوں سے، اس کی مکاریوں اور عیاریوں سے محفوظ فرما، اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنے اس ماہ مبارک کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جس طرح ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یا باری تعالیٰ ان روزوں میں ہمیں برائیوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل روزہ تو وہی ہے جب بندہ برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ یا باری تعالیٰ ہمیں روزے کی حقیقت عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جتنے مسلمان مرد و خواتین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا باری تعالیٰ تمام کی بخشش فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جتنے شرکاء ہیں ان کے عزیز و اقارب، دوست احباب میں سے جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا باری تعالیٰ تمام سے راضی ہو جا، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ
اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، تمام مسلمانوں پر ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا باری تعالیٰ جو دعائیں مانگیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہیں وہ بھی عطا فرما۔ جتنی خواہشات لے کر بیٹھے ہیں یا باری تعالیٰ جائز نیک تمنائیں سب کی پوری فرما۔ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا باری تعالیٰ دنیاوی اور اخروی دونوں پریشانیوں سے ہمیں نجات نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہمیں نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا باری تعالیٰ اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ ان کو ہم سب کو مل کر اس ادارے کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اصل مقصد اور مدعا یا باری تعالیٰ تیرے دین کی اشاعت ہونی چاہیے، ہمیں ان تمام کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت